الحمد لله وكفى وعباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ عزیز سامعین، پہلے ہم بات کر چکے تھے شیطان بدترین ساتھی ہوتا ہے۔ اب یہ احیاء العلوم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 158 پہ شیطان کے تجربات کا نچوڑ بیان کیا جاتا ہے۔ شیطان ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شیطان سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں شیطان ہوں۔ انہوں نے فرمایا تم لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بڑے ڈورے ڈالتے پھرتے ہو، یعنی آپ کے تجربات بہت زیادہ ہیں، لوگ گمراہ کرتے ہو، تمہارے تجربے میں کون سی بات آئی؟ وہ کہنے لگے، شیطان کہنے لگا آپ نے تو بڑی عجیب بات پوچھی ہیں۔ پھر کہنے لگا 3 باتیں میرے تجربات کا نچوڑ ہیں۔ پہلی بات، کسی محرم کے ساتھ کسی غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھنا۔ اس کی وجہ یہ ہے میں مرد کی کشش عورت کے دل میں پیدا کر دیتا ہوں اور عورت کی کشش مرد کے دل میں پیدا کر دیتا ہوں۔ یہ کام میں بذات خود کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے جب آپ اللہ جل شانہ سے کوئی وعدہ کر لیں تو اسے فوراً پورا کر دینا چاہیے، کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس وعدے کو توڑ دوں۔ اس کی مثال یہ ہے، کوئی آپ نے وعدہ کیا اے اللہ میں گناہ نہیں کروں گا، تو میری خاص محنت یہ ہوتی ہے کہ میں اس بندے کو اس گناہ میں مبتلا کر لوں۔ تیسری بات یہ ہے اگر آپ صدقہ کرنے کی نیت کر لیں تو فوراً دے دیں، کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نیت کرنے کے بعد بندے کو یہ بات میں بلا دیتا ہوں۔ جب میں کسی کو بلا دیتا ہوں تو پھر اسے یاد ہی نہیں آتا کہ میں نے نیت کی تھی یا نہیں کی تھی۔ خلاصہ یہ نکلا جب آپ کسی کی صدقے کی نیت کریں گے کہ میں صدقہ ادا کروں گا تو یہ بات شیطان انسان سے بلا دیتا ہے کہ آپ نے کیا نیت کیا تھا۔ لہذا سے معلوم ہوا جب اگر آپ نے صدقہ کرنا ہے تو فوراً صدقہ کرنا چاہیے۔ ابھی شیطان کہ پہلی بات ہو گئی کہ عورت، پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان مبارک یہ ہے النساء حبائل الشیطان، یہ عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان مبارک یہ بھی ہے کہ میرے بعد میری امت کو عورتوں مبتلا کیا گیا اور عورتوں کی محبتوں میں۔ اور آگے یہ بھی حدیث ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا بہترین متاع، دنیا کے بہترین چیز وہ نیک بیوی ہے۔
اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس شیطان سے، اس کی شیطان کی باتوں سے بہت زیادہ واقف تھے، انہوں نے صحبت حاصل کی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تفسیر روح البیان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کے بارے میں یہ بات ہے، جب وہ بوڑھے ہو گئے اور بال بھی سارے سفید ہو گئے، اس وقت بھی یہ دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ان ازنی و اسرق، اے اللہ میں زنا اور چوری سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ کسی نے یہ دعا سنی تو پوچھا، آپ تو صحابی رسول ہیں اور آپ بڑھاپے میں ایسی دعا مانگ رہے ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیف آمن علی نفسی والابلیس حی، میں کیسے اپنے نفس سے بے خوف ہو جاؤں حالانکہ ابلیس ابھی زندہ ہیں۔ اس لیے ہم صحابہ کی باتوں کو سامنے رکھ کر اپنے من میں ہم سوچ لیں میرے اندر کیا ہے۔ آج تو یہ بات ہو رہی، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، بڑھاپے کے وقت بھی شیطان کسی کو نہیں چھوڑتا، موت کے وقت بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ ہر حالت میں اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کرنی چاہیے۔ اس لیے بات عرض کر لی کہ آج 20 شعبان ہے، تاکہ رمضان سے پہلے ہم شیطان کی ہٹ درموں کو، ان کے کاموں کو ہم سمجھ سکیں۔ باقی حفاظت کرنے والی ذات ایک اللہ جل شانہ کی ذات ہے، ہم اللہ پاک کے نیک بندوں میں داخل ہو جائیں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا، اے شیطان میرے بندوں پر آپ کی سلطنت، آپ کی بادشاہی نہیں چل سکتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی یاد والی زندگی، اپنی محبت والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔